ہم 100% اس چیز کو انشور کریں گے کہ ہم اپنے شہید کانسٹیبل کے متعلق جو ذمہ دار ہیں ہم ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق 100% ہم لوگ آگے بڑھ کے قانون کے مطابق وہ ساری چیزیں کریں گے جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے کروایا اور جو اس کے موجب بنے. اٹ ول بی ڈن، اور اس میں کسی قسم کی کوئی لیکسٹی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی لیکسٹی والی بات ہے. سخت سے سخت ایف آئی آر درج کی جا رہی ہے، اور اس میں بالکل جو کہتے ہیں حصہ بمطابق جو سازش نے جو رول پلے کیا ہے ہی ول ہیو اٹ. اینڈ بالکل ایک چیز میں پھر کلیئر کر دوں کہ یہ وارن پہلے بھی کر رہے تھے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، ریسٹرینٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ ٹیئر گیس برداشت کر رہے ہیں، ہم لوگ ہر چیز برداشت کر رہے ہیں، ہم کوئی ایکسٹریم سٹیپ نہیں لے رہے، لیکن آگے سے اپیل کر رہے تھے کہ مت یہ چیز کریں. اور آج جو وہ چاہتے تھے اللہ نے کرم کیا کہ وہ نہیں ہوا، لیکن آج ایک گھر میں نہیں، آج ایک اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ایک جینونلی ایک صف ماتم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آپ تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے تمام سارے دوست بھائی، تمام کلیگز بیٹھے ہیں، میں آپ کو یہ چیز بتاؤں، آپ سب میرے لیے آنریبل ہیں، آپ کے ذریعے یہ آواز گھر گھر تک جانی ہے. وہ جو جوان شہید ہوا ہے، وہ جوان جو ہے، وہ جوان آپ کی حفاظت کے لیے تھا. وہ جوان جو ہے وہ یہاں پہ اسلام آباد پولیس کے لیے تھا، وہ نیلا یونیفارم زیب تن کرتا تھا، وہ اب ہم میں نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو یہاں پر اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کا پروگرام بنایا گیا، اس چڑھائی کے پروگرام کو جس کو لیڈ جو ہیں چیف منسٹر کے پی کے کر رہے تھے، اور جس سلسلے میں جو 3 پریس ٹاکس جو ہیں وہ آنریبل انٹیریئر منسٹر نے کی، اور انہوں نے تمام چیزیں واضح بھی کی، اور آپ نے سارا وہ کیا. اس تمام وہ جو چڑھائی تھی اور محاذ آرائی تھی، اس چڑھائی اور محاذ آرائی میں اور جو پروٹیسٹرز، اور جس طریقے سے وہ پروٹیسٹر سارے کے سارے آئے، اور جس طریقے سے انہوں نے 26 نمبر پہ، جس طریقے سے انہوں نے اسلام آباد کے باقی اینٹری ایگزٹ پوائنٹ پہ جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ بولا، اور جس طریقے سے وہ بلو ایریا والی روڈ پہ اور چائنا چوک اور وہاں پر تمام آئے، اور وہاں پر سب نے دیکھا کہ ان کو لیڈ کون کر رہا تھا. اس تمام چڑھائی کو، محاذ آرائی کو، یہ کوئی ہم آج سے 300 سال پیچھے نہیں ہے، یہ کوئی 700 سال پہلے والا کوئی زمانہ نہیں ہے جس میں ایک سٹیٹ دوسرے سٹیٹ پہ ہاتھی گھوڑے لے کے چڑھائی کر دے گی. We live in a civilized society. یہ جو چڑھائی ہے، یہ چڑھائی جو کی، اس چڑھائی میں جن نے چڑھائی کی، جیسے کی، ہم اس کے مطابق 10 ایف آئی آریں 10 ایف آئی آرز have been registered، اور وہ 10 ایف آئی آر جو ہیں وہ رجسٹر کی گئیں پروٹیسٹرز پہ جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، اور وائلنٹ پروٹیسٹ کیا. وہ پروٹیسٹ نہیں تھا صرف، وہ بیسیکلی ایک انتشار تھا، وہ ایک دعویٰ تھا، وہ ایک حملہ تھا. جہاں تک ہے ایک ایسے علاقے میں جہاں دفعہ 144 ہے، ایک ایسے علاقے میں جہاں پیسفل اسمبلی ایکٹ جو ہے وہ نافذ العمل ہے، جو ریسٹرکٹڈ ایریا ہے، اس ریسٹرکٹڈ ایریا کی ضد کیوں کی گئی، اور پھر اس اپنے ایک چیز کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر وہ تخریبی عمل ان پروٹیسٹرز نے، ان انتشار پسندوں نے کیا جو کہ ممکن ہو سکتا تھا. انہوں نے پیلٹنگ آف سٹون کی، انہوں نے ایک سلنگ شاٹ چلائے، انہوں نے ٹیئر گیس چلائی. یہ چیز جو میں کہہ رہا ہوں، ٹیئر گیس تک ہم پہ فائر کی گئی، اور بڑی سویئر زہریلی ٹیئر گیس، پتھراؤ، اس کے علاوہ غلیلوں سے حملہ، اور باقی مختلف جو انٹری پوائنٹس ہیں ان پہ لائیو فائر. یہاں تک چیز ہوئی جس میں جو بلٹ پروف جیکٹس پہ لائیو فائر، بلٹ پروف جیکٹس پہ ان کے نشانات موجود ہیں جو لائیو فائر ہوئے تمام. یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں، اس کے باوجود ریسٹرینٹ ایکسرسائز کی گئی. ابھی تک ہم نے 878 شرپسند گرفتار کی ہیں، 878 شرپسند گرفتار ہو چکے ہیں، جن میں سے 120 جو ہیں وہ افغان نیشنلز ہیں. وہ افغان نیشنلز ہیں 120، جن کو ہم نے اس پن پروٹیسٹ کے جو پروٹیسٹ کی
اس سے پہلے ایک رات، پھر پروٹیسٹ کا ایک دن، پھر دوسرا دن، جس میں تمام کیے. بہت سارے بھاگے، بہت سارے آگے گئے، لیکن جو گرفتار ہوئے وہ 120 ہیں، جن پہ فوراً نیشنل ایکٹ کے اور باقی اس کے مطابق ایف آئی آرز اور باقی چیزیں ہو رہی ہیں. ہم نے 8 تھانوں میں 10 ایف آئی آرز دی، اور جو ایف آئی آرز ہیں وہ دہشت گردی کے مقدمات میں دی گئی ہیں. اس میں اے ٹی اے کے سیکشنز لگائے گئے ہیں اور اے ٹی اے کے مطابق ایف آئی آر دیے گئے ہیں. یہ جو حملے ہوئے، یہ 26 نمبر چنگی پہ بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ باقی مختلف جو انٹری پوائنٹس پہ بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ ہمارے پہ فیض آباد میں بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ ہمارے پہ D13 میں بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں چائنا چوک میں بھی ہوئے، یہ حملے جو ہیں یہ جو ایک ہری پور سے اور باقی جو روڈز منال کی طرف سے آتی ہیں وہاں بھی ہوئے. مختلف ڈائریکشن سے حملے کیے گئے، اور کوئی اسٹریٹجی یہ تھی کہ پولیس کو اس طرح فریگمنٹڈ کر دیں، اتنے محاذ کھول دیں کہ پولیس ان محاذوں پہ ایک فریگمنٹڈ ہو جائے، اور پھر یہ اپنے ایک عزائم جو ان کے ایک تخریبی عزائم ہیں ان کے تحت یہ وہاں پر ڈی چوک آئیں اور ڈی چوک آ کے دھرنا دیں اور ڈی چوک آ کے بیٹھیں. اللہ کا شکر ہے کہ ان عزائم میں ڈی چوک آ کے دھرنا دے کے، ڈی چوک آ کے تخریب کاری کر کے ان عزائم میں اسلام آباد پولیس نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اسلام آباد پولیس کے ساتھ فرنٹیئر کانسٹیبلری جو کہ اسلام آباد پولیس کے شانہ بشانہ رہی، پھر اسلام آباد پولیس کے ساتھ رینجرز موجود رہی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ کل جو پنجاب پولیس ہے وہ بھی یہاں پر جو لیٹ جب ہم نے سرچ آپریشن کیا، آپریشن جس وقت ہوا اس کے بعد کیونکہ بہت میگا سکیل پہ ہم نے سرچ آپریشن کرنا تھا تو وہ بھی پنجاب پولیس کے بھی جوان اور باقی بھی آئے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہم جس اہم اور سینسٹیو موڈ سے گزر رہے ہیں وہ اہم اور سینسٹیو موڈ ہے. ہمیں جس وقت یہ پروٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑا، اس شرنگیزی کا، تخریب کاری کا سامنا کرنا پڑا، وہ تب تھا جب ملیشین پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود تھے. وہ ایک بہت ہی سینسٹیو پوائنٹ تھا. اور پھر جو ایس سی او ہے، جو ایک شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، اس کی جو میٹنگ ہے جو کئی دہائیوں کے بعد پاکستان میں یہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، اس کی جو ایڈوانس ٹیمیں ہیں وہ پاکستان میں اسلام آباد میں موجود ہیں. وہ ایڈوانس ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں اور ایڈوانس ٹیمیں یہاں پر ریکی کر رہی ہیں، ایڈوانس ٹیمیں یہاں کی سیکورٹی دیکھ رہی ہیں، ان کی ٹاکس ہو رہی ہے، کامرس منسٹری میں ٹاک ہو رہی ہے، ان کی انٹیریئر منسٹری میں ٹاک ہو رہی ہے، موفا میں ٹاک ہو رہی ہے، ان کی یہاں پر جو چائنیز ہیں ان کی ہمارے ساتھ اسلام آباد پولیس سے ٹاک ہو رہی ہے. اس وقت آ کے یہاں پر یہ دعویٰ بولنا اور پھر یہ عزائم کرنا کہ ہم بیٹھیں گے، یہ عزائم ناقابل برداشت اور ناقابل قبول تھے. اس میں ہمارا پولیس کے 441 کیمرے، 441 کیمرے جو ہیں ان کو میجر ڈیمیج ہوا. جو سیف سٹی کے کیمرے تھے، جو کیمرے اس لیے لگے تھے کہ چوروں ڈکیتوں کو پکڑیں، گاڑی موٹر سائیکل چوری کرنے والوں کو پکڑیں. وہ جو ہمارے 154 ملین کا سیف سٹی کا نقصان ہوا، جو ہمارے ساتھ ایس ایس پی سیف سٹی تشریف فرما ہیں. پولیس کی 10 گاڑیاں برے طریقے سے ڈیمیج کی گئیں. جو جوان ہیں، جوانوں کے 31 موٹر سائیکل جو ہیں جو جوانوں کے ہیں وہ ان کا نقصان ہوا. 3 پرائیویٹ گاڑیاں توڑ دی گئیں یہ مظاہرین کی طرف سے. اور اس کے علاوہ جو باقی جگہوں پہ جہاں پہ جو گاڑیوں کو پتھر بجے، جو سکرینیں ٹوٹی پرائیویٹ گاڑیوں کی، چونکہ نمبر 26 پہ خاص طور پہ اور باقی جگہوں پہ، وہ تو لاتعداد ہیں جو لوگ پولیس کے پاس نہیں آئے، جو اپنی ٹوٹی ہوئی سکرینیں لے کے، اپنی فیملی بچے لے کے وہاں سے نکل گئے. وہ ہمارے پاس اس کا ریکارڈ نہیں، وہ لاتعداد ہیں. لیکن یہ والا جو وہ نقصان ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی نقصان ہوا، جو سگنلز کا نقصان ہوا، جو باقی سٹیٹ املاک کا نقصان ہوا، وہ چیف کمشنر صاحب اس کی پراپر کیلکولیشن کر کے ہم سے وہ بھی شیئر کر رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا کیا باقی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا. میں بتاتا چلوں کہ یہ صرف پروٹیسٹ، وہ پروٹیسٹ نہیں تھا سادہ. 9 مئی کو میں لاہور میں موجود تھا اور
آج کل پرسوں جس وقت یہ پروٹیسٹ ہوئے ہیں، یہ پروٹیسٹ جو ہیں ان میں جو ایک تخریب کاری ہے، اس تخریب کاری کو میں اس لیے آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس میں کے پی کے سرکاری وسائل استعمال ہوئے ہیں۔ اس میں کے پی کے پولیس کے نہ صرف سرکاری وسائل بلکہ کے پی کے پولیس کے جو شیلز ہیں وہ استعمال ہوئے، ویپن استعمال ہوئے، کے پی کے پولیس کے جو کلبز ڈنڈے ہیں وہ استعمال ہوئے، کے پی کے پولیس کے فیس ماسک استعمال ہوئے، اور وہ استعمال کے پی کے پولیس کے جوانوں کے ذریعے بھی کروائے گئے۔ ہم نے جو اریسٹ کیے ہیں ان میں 8 سرونگ کے پی کے پولیس کے جوان بھی ہیں جو یہاں ہیں، اور اس کے علاوہ مزید جو اریسٹ ہیں وہ اس سے بھی زیادہ نمبر جا رہا ہے۔ جو سرونگ جوان جن کو آپ یہ چیزیں دیکھیں، ان کو صافے پہ لا کے آپ پروٹیسٹر کے طور پہ لا کے ان کے ذریعے آپ سرکاری شیل استعمال کر رہے ہیں، اور وہ سرکاری شیل بھی برآمد ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ چیز ہمیں تمام ہوئی اور جس وقت ہمیں تمام چیز ہوئی اور یہ سارے کے سارے جس وقت یہ لیڈ کر رہے تھے پراپر طریقے سے، جو کہ سی ایم کے پی کے اور ان کی ساری ٹیم چائنا چوک پہ، اور یہ آپ کی جو میٹرو ہے اس کا جنگلہ توڑ دیا گیا، اور جنگلہ توڑ کے جب پروٹیسٹر اس میں انٹر ہوئے اور جس طریقے سے وہاں پر وہ گاڑیاں تھی، اس وقت جس وقت ہم نے آگے سے انہیں روکا تو پھر وہ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ ہاٹ پرسوٹ میں ہم نے پیچھا بھی کیا، اور ہم نے یہ چیز انشور کی کہ جس وقت وہاں پہ ہم نے پراپر طریقے سے دیکھا تو ہمیں غلیلیں ملی، ہمیں کے پی او سے غلیلیں ملی، ہمیں وہاں سے شیلز ملے، ہمیں وہاں سے سرکاری ویپنز ملے، ہمیں وہ جوان ملے جو کہ تیار تھے۔ ہم پہ وہاں پر بھی شیلنگ کی گئی، وہاں پر بھی ربڑ بلٹس اور لائیو بلٹس چلائی گئیں، وہاں پر بھی بلٹ پروف جیکٹ پہن کے انٹری کی گئی، لیکن اس تمام چیز کو، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے پاس اس کی فوٹیجز اور سارا ریکارڈ موجود ہے۔ چیز اس میں یہ ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اور اس طریقے سے چیزیں کرنا، یہ چیز کسی صورت بھی ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ جس طریقے سے یہ مظاہرین نے پروٹیسٹ کیا، مظاہرین نے تخریب کاری کی، ہم نے پرچے بھی دی ہیں، گرفتاریاں بھی کی ہیں، ہمارے 31 جوان زخمی ہیں، ہمارا 1 جوان شہید ہوا ہے جس کی ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں، باقی کچھ ایف آئی آرز ہو گئی ہیں، جو نقصان ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہم یہ چیز بالکل کلیئر کٹ اپنے تمام میڈیا کے دوستوں کے ذریعے کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس ہر دم چوکس ہے، اسلام آباد پولیس بالکل لوگوں کی جان مال عزت کی رکھوالی کے لیے بالکل موجود ہے، اور ہم کسی صورت کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ اسلام آباد کی پیس اور ٹرینکولیٹی کو کسی طرح سے خراب کرے۔ اے آئی جی اسپیشل برانچ لمحہ بلمحہ ہمیں ایک ایک چیز کی خبر دے رہے ہیں، پہلے بھی خبر دیتے رہے ہیں، اب ہم اوفینسو جا رہے ہیں۔ اب ہم اسلام آباد کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام آباد کے اندر جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، اسلام آباد کے اندر جو ان کی وہ جگہ ہیں جہاں سے یہ نکلتے ہیں، وہاں پر جا رہے ہیں۔ کیوں ہم انتظار کریں کہ they will come and they will attack on us؟ ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلام آباد کے اندر سے ہر وہ شر پسند کو 100% اریسٹ کریں گے جو کہ شر پسندی کرتا ہے۔ اس میں یہ اسپیشل برانچ بھی ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں، جو ایس ایس پی سیف سٹی ہیں، ڈائریکٹر سیف سٹی ہیں، وہ کیمروں کے ذریعے ان گاڑیوں کے نمبر لے کے وہ گاڑیاں کہاں گئیں، کن کن بلاکس میں گئیں، کون کون سی باہر نکلی، وہ ہمیں ساری چیزیں بتا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے جو ڈی آئی جی اسلام آباد ہیں، انہوں نے بھرپور طریقے سے 8800 آؤٹ آف 10,700 میں سے 8800 کی ہیویسٹ ڈپلائمنٹ کر کے ڈی آئی جی اسلام آباد نے پورے طریقے سے، اور ساتھ ان کے ڈی آئی جی جو ہیڈ کوارٹر ہیں مصطفیٰ، اور پھر پوری ٹیم ڈی آئی جی سیکورٹی جواد، یہ تینوں ڈی آئی جیز اور ان کے سارے آگے ایس ایس پیز اور ایس پیز، انہوں نے پوری ہمت محنت کر کے یہ تمام کا تمام آپریشن کیا، اور آگے بھی سارے کا سارا آپریشن کر رہے ہیں، اور سارے کا سارا ڈیٹا مینٹین بھی کر رہے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ منسٹر صاحب بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں، ہم انفارملی بھی شیئر کرتے ہیں،
ساتھ ساتھ ہمارے پی آر او صاحب آپ کو ویسے بھی چیزیں دیتے رہتے ہیں، لیکن ایک چیز یہ تھی کہ آپ کو بتانا، یہ مقصد تھا کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہو کہ ہمیں کیا ملا اور کیا وہاں سے لیے۔ اگر میں آپ کو صرف ماسک کی ڈیٹیل بتاؤں تو ہمیں وہاں سے 61 ہمیں ماسک ملے، 61 فیس ماسک، ہمیں ان گنت شیلز ملے نہ چلنے والے، جو ان یوزڈ یعنی جو بھی چلانے تھے، جو کہ لائف شیلز اس کے ٹیئر گیس کے، جو ان گنت لائف شیلز ملے ہمیں، ان گنت وہ ملے غانچے جسے کہتے ہیں، جن کو کوئی وہ شیشے کی کانچ ہوتی ہیں جو بانٹے کہتے ہیں، جو غلیلوں میں پڑتے ہیں، جو کہ گولی کی طرح کسی کی بھی آنکھ کو لے جاتے ہیں۔ ہمیں پتھروں کا سٹاک ملا، ہمیں نمک کا سٹاک ملا، ہمیں وہاں پر پرائیویٹ پسٹل کے علاوہ سرکاری پسٹلز ملے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو تمام، اور پھر وہ چھوٹے بیگ جو ٹورسٹ بیگ ہوتے ہیں وہ بیگ ڈال کے ان میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں۔ ہم نے ان میں سے کچھ سیمپل آپ کے لیے لے کے بھی آئے ہیں، جو ہم نے کچھ سیمپل باہر بھی لگائے ہیں سیمپل کے طور پہ، کہ آپ وہ چیزیں دیکھیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں جو سیمپل کے طور پہ باہر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں آپ کو کلیئر کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی اسلام آباد پولیس مکمل طور پہ چوکس ہے، الرٹ ہے، اور بہترین انداز میں آپ سب کی خدمت کرتی رہے گی۔ ان کے بیٹے کا بیان جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے کہ ان کے والد کی جو ڈیتھ ہے وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، کیا وہ 26 نمبر کے مقام پر زخمی بھی ہوئے تھے پتھراؤ سے؟ اور ایف آئی آر کی انتفاع کے تحت 302 لگائی کچھ؟ جی میں بتاتا چلوں، جو ایف آئی آر ہے، ایف آئی آر 302 کے سیکشن میں ہو رہی ہے۔ جہاں تک رہ گیا جو ہمارے شہید ہیں وہ 26 نمبر، دیکھیں ایک چیز کا بڑا ضروری ہے تنولی صاحب، میں باقی بھی دوستوں بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو شہادت ہے یہ وہ ایک بڑی چیز ہے جس کے بعد کوئی اور چیز بچتی نہیں۔ ہم ہیں تو کیمرہ ہاتھ میں ہے، ہم ہیں تو یہ چیز ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے، یہ مائک یا کوئی سٹک پکڑی ہے۔ شہادت کا مطلب ہے کہ آپ قرآن پاک میں بتائے ہوئے اس گروہ کا حصہ بن گئے جس کے متعلق کہا جاتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہیں، لیکن تم انہیں دیکھنے کا ادراک نہیں رکھتے۔ ہمارا جوان، ہمارا یہ شہید 26 نمبر میں ڈیوٹی پہ تھا، ہمارے شہید پہ پیلٹنگ آف سٹون ہوئی۔ 56 سال ہم اپنے 56 سال کے بزرگ کو اس کو آرام سے بٹھاتے ہیں گھر میں، اس کو کہتے ہیں کہ وہ زیادہ کوئی کام نہ کرے۔ ہمارے 58 سال کے، کیونکہ جتنا بڑا تقریبی تھریٹ تھا اس کے مطابق ہمارے 40 سال تک یا 45 سال تک نہیں، بلکہ ہم نے ٹوٹل ڈیوٹی لگائی 8800 یار، جو کہ ایوریج ڈیوٹی لگتی ہوتی تھی 4500 5200، میں نے جو میکسیمم دیکھی ہے وہ 5200 سم تھنگ دیکھی ہے، اس سے اوپر میں نے یہ ڈیوٹی لگتے بہت کم دیکھی ہے۔ 8800 کی ڈیوٹی تھی اور اس میں تمام لگائے اس پہ ہم نے۔ اور پھر ایک اور چیز کی، پوسٹ مارٹم بھی ہوا ہے، پراپر پوسٹ مارٹم ہوا ہے، پراپر سارے لیگل لوازمات پورے کیے گئے ہیں، اور ایف آئی آر پراپر ہو کے تمام ایف آئی آر کی تمام لوازمات، اور اس میں بڑا کلیئر ہے کہ جو کروانے والے اور کرنے والے سارے کے سارے اس میں کیفرے کردار تک پہنچیں گے۔ ہمارا شہید ہے اور ہمارے سر کا جمر ہے۔ اس کے بعد جب یہ اس کے بعد پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی، اس میں یہ کہا کہ اسلام آباد کی ٹیریٹری سے علی امین گنڈا پور مسنگ ہے۔ علی امین گنڈا پور کہاں ہے سر اگر وہ اسلام آباد کی ٹیریٹری سے مسنگ ہے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سلسلے میں آپ نے ایک کوشچن ابھی تھوڑی دیر پہلے منسٹر صاحب انٹیریئر نے ایک پریس ٹاک کی تھی، سیم کوشچن واز آسکڈ فرام منسٹر انٹیریئر، اور انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ اس کا ایگزیکٹ کدھر ہیں وہ یہ چیز اگر کسی کے اگر انفارمیشن میں تو وہ بتائیں، لیکن پولیس کی حراست میں نہیں ہے ون، اور جہاں تک رہ گیا، جہاں تک ہم نے یہ چیز چیک کی ہے کہ کوئی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے، اس لا انفورسمنٹ ایجنسی کی بھی حراست میں نہیں ہے۔ جہاں تک رہ گیا، ہمیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ انہوں نے اس پروٹیسٹ کو، اس تخریب کاری کو، اور یہ جو تمام کے تمام مظاہرے ہوئے، ایکٹیولی لیڈ بھی کیا اور پلان بھی کیا۔ وہ کیمرے سے زیادہ بہتر آنکھ کوئی نہیں دکھا سکتی، وہ آپ نے سر ایک منٹ جی، تو اس لحاظ سے، لیکن یہ جو چیز ہے
تو وہ ایگزیکٹلی ہمارے وہ ہی از ناٹ ود اس. یہ پی اسمبلی نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کھیتی ہاؤس جاتی ہے اور اس کے بعد وہاں پر توڑ پھوڑ کرتی ہے, دروازے توڑے گئے, وہاں پر شیشے توڑے گئے, گاڑیاں توڑی گئی. ان کی وضاحت نہیں. میں آپ کو ایک چیز بھائی بڑا کلیئر بتا دوں, ایک چیز میں بہت کلیئر بتا دوں, نو ون از ابو دی لا, بالکل کلیئر 100%. یہ جو امیونٹیز ہیں, یہ امیونٹیز ڈپلومیٹک امیونٹیز تو سمجھ آتی ہیں, جو ڈپلومیٹک امیونٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ایک لمیٹڈ اور ایک خاص حد تک موفا کی طرف سے دی جاتی ہیں, لیکن جو ادروائز نو ون از ابو دی لا. اگر ہمیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی سرچ وارنٹ یا کسی جگہ پہ کوئی ریسٹ وارنٹ یا کسی جگہ پہ ہاٹ پرسوٹ یا کسی جگہ پہ کوئی انفارمیشن اس کے مطابق جانا پڑتا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بڑی کلیئر ہے کہ اس میں وی کین آلویز گو اینی ویئر ان ہاٹ پرسوٹ. ون سیکنڈ, جو رول آف لا کی جب ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ میں اسٹل آئی ایم اسٹوڈنٹ آف لا, وہ یہ کہ ایوری ون از اکول ان دی آئیز آف لا اور سیم لا فار ایوری ون. جی اس کے بعد آپ گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک طرف تو آپ لوگ یہ توقع کرتے ہیں کہ میڈیا ہماری آواز کو آگے پہنچائے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کبھی میڈیا کے ساتھ اس طرح نہیں ہوا کہ کم و بیش ہر ادارے کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا, مین ہینڈلنگ کی گئی ہے. ہماری ایک خاتون رپورٹر ہے, اس کے ساتھ بھی آج مس ہوا ہے, عادل عباسی کے ساتھ ہوا ہے, باقی لوگوں کے ساتھ ہوا ہے. کیا یہ پولیس کی کمانڈ کمزور تھی یا خاص ڈائریکشن تھی کہ اس طرح کیا جانا چاہیے؟ اچھا بھائی, میں بتاتا چلوں جو آپ نے کویشچن کیا. پہلی تو بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود ایک جرنلسٹ رہا ہوں اور اسٹل آئی فیل دیٹ آئی ایم پارٹ آف دس فیملی. جہاں تک رہ گیا یو وڈ یہ والا کہنا کہ یو وڈ ناٹ بلیو, یہ مناسب نہیں ہوگا کیونکہ آپ سب سے ایک تعلق ہے. میں یہ بتاؤں کہ آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ایک چیز جو سب کو کہی گئی وہ یہ تھی کہ یار ایک چیز کا خیال کریں کہ جو بھی جرنلسٹ ہوں, جو بھی نہ صرف الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ بلکہ وہ بھی جو کہ سوشل میڈیا یا جو اپنے ویلاگ یا اپنے کوئی تمام چلاتے ہیں, ان کو بھی مکمل ایکسیس دیں. یہی وجہ تھی کہ جن 2 دنوں میں ہم نے اسٹریٹجی بھی جب بنا رہے تھے تو وہ اسٹریٹجی بناتے ہوئے بھی کوئی اوپر آتا تھا تو مجھے کہتے تھے کہ سر میڈیا, تو میں نے کہا اچھی بات ہے, اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اسٹریٹجی شر پسندی کو ختم کرنے کی ہے, میڈیا کو کور کرنے دو, کوئی اچھی تجویز مل جائے گی. ہم نے اپنے سب دوستوں کو, بھائیوں کو وہاں پر ایکسپریس چوک اور ایکسٹینڈڈ ریڈ زون میں اپنے ساتھ رکھا. ڈی ایس این جیز وہیں رکھی اور آپ کی ڈی ایس این جیز وہاں پارک رہیں. کل وہ ڈی ایس این جیز سامنے سے ادھر پارک ہوگی لیکن نہیں وہاں پر ہی. اور جہاں تک رہ گیا کہ اگر کسی جگہ پہ جو آپ مین ہینڈلنگ کی بات کر رہے ہیں تو آئی ول میک اٹ شیور کہ 100% بینگ دی کمانڈر آف دس فورس, یہ بالکل 100% میں اس کا 100% اس کو چیک بھی کروں گا اور میں ول میک اٹ شیور کہ ایسی چیز کیوں ہوئی اس کو پراپرلی آئی ول ڈگ ڈیپ اور اس کے پراپر جو بھی چیز ہوگی میں اس کا ایکشن. اس کے بعد آپ 120 افغانی جو گرفتار ہوئے ہیں وہ لیگل تھے انلیگل تھے, ان کا تعلق کے پی کے سے تھا یا اسلام آباد سے تھا, اور اس کے بعد ان پہ ایکشن کیا ہوا واپس افغانستان میں؟ جی سر وہ افغان نیشنل تھے اور ان میں سے میجورٹی انلیگل افغان نیشنل تھی جن کے متعلق ہمارے وہ چل بھی رہے ہیں, اور ان میں بہت سارے ایسے افغان نیشنل تھے جن کے پاس کارڈ تھے اور وہ ایکسپائر ہوئے تھے, اور جن کی سیکنڈ فیز میں ان کو ہم نے یہاں سے جو فرسٹ فیز, سیکنڈ فیز, تھرڈ فیز چل رہی ہے ان کو وہاں سے واپس بھیجنا تھا. یہاں سے تھے اور ان میں سے ایک بہت چھوٹی پرسنٹیج ایک ایسی بھی تھی جو پرسنٹیج باہر سے بھی آئی تھی. تو دیٹ واز مکس اینڈ میچ. سر خارجی راستے داخلی راستے اسلام آباد کے 3 طور سے بند ہیں, اندر بھی شہر کے اندر ایک سیکٹر سے دوسرے سیکٹر تک موو کرنا مشکل ہو رہا ہے, تعلیمی ادارے بند ہیں, کاروباری مراکز بند ہیں, پورا شہر یرغمال ایک طریقے سے بنا ہوا ہے. اس کے باوجود مظاہرین جو ہیں وہ یہاں تک بلکہ ڈی چوک تک تقریباً پہنچ جاتے ہیں اور آنسو گیس بھی فائر کرتے ہیں, ایک جوان بھی شہید ہو جاتا ہے, آپ کے 34 زخمی بھی ہو جاتے ہیں, عملہ کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو یہ 3 دن کے بعد آج آپ اپنے آپریشن کی یہ کامیابی کیا اظہار کر رہے ہیں یا ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں یا آپ مظاہرین کی کامیابی کا اعلان کر رہے ہیں؟ آپ اس کو آئی جی صاحب اسی کے ساتھ ضمنی کویشچن ہے. آئی جی صاحب آپ نے کہا کہ 9 مئی کو میں لاہور میں تھا, لاہور میں بھی جناح ہاؤس تک مظاہرین پہنچ جاتے ہیں اور سارا تماشا پوری دنیا نے دیکھا.
یہاں بھی آپ موجود تھے اور جو تماشا ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا. آپ ایک روز پہلے جب وہاں محسن نقوی صاحب کے وہاں پریس کانفرنس ہوئی تھی, آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یہاں سوئی بھی نہیں گھسنے دیں گے, لیکن وہ تو ڈی چوک میں پہنچ گئے. تو پھر یہ دونوں بڑی ناکامیاں آپ کے ذمہ نہیں آتی؟ بڑا آپ نے اچھا کویشچن کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ سنس آئی ایم سٹنگ ود مائی فیملی, تو مجھے اس فیملی کے درمیان بیٹھ کے سب چیزیں ڈسکس کرنے میں کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ نے کہا نا 3 دن بعد یا 2 دن بعد. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک رہ گیا, یہ ایک بہت منظم دعویٰ تھا اسلام آباد پہ. اس چیز کو خیال کیجئے کہ یہ ایک ایسی اپروچ تھی اسلام آباد کے لیے جس میں اسلام آباد کے مختلف رستوں کو استعمال کرتے ہوئے مختلف رستوں سے انٹری کی گئی, اور وہاں پر پولیس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. پولیس نے 800 پلس گرفتاریاں کی, پولیس نے شہادت دی, پولیس کے جوان زخمی ہوئے. دیکھیں 2 چیزوں کا خیال کیجئے بھائی, اپنے آپ کو ٹرائی ٹو پٹ یور سیلف ان آر شوز, اور ہمیں اپنی جگہ پہ جا کے اگر سوچنے دیں تو ہم لوگ میکسیمم جو چیز کرتے ہیں وہ ہے رستہ بلاک. ٹھیک ہو گیا جی. رستہ بلاک کس کے لیے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے جو کہ رستہ بلاک دیکھ کے اس کو, بیٹے دروازہ کھول دینا اگر نہیں چل رہا, اور پنکھے وغیرہ چلائیں بھائیوں کے. رستہ بلاک اس کے لیے کہ جو رستہ بلاک دیکھ کے دوسری طرف چلا جائے. جس نے رستہ بلاک دیکھ کے 17, 18, 20 کرینوں کے ساتھ بلاک والے رستے نکال دینے ہیں, جس سے کوئی ڈچ ہے تو اس کو بھر کے آگے آ جانا ہے. اور جہاں تک سٹارٹنگ فرام پتھر گڑھ, جہاں پر ایک بڑا پراپر پنجاب پولیس کی ایک ریزسٹنس اور 17 گھنٹے وہاں پر ایک ہارڈ پچ بیٹل ہوئی, ہم لوگ ایک خاص حد تک ٹیئر گیسنگ کا استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ ایکسٹریم سٹیپ نہیں جاتے, اور خاص طور پہ یہ چیز کہ کوئی یہ چیز ایکسپیکٹ کرے کہ ہم آگے سے کوئی ایسی فائرنگ یا کوئی چیز, تو وہ ہم کسی صورت وی ڈونٹ ڈو دیٹ. جہاں تک رہ گیا جس وقت آپ کرتے ہیں تو آپ اپنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ساری چیزیں کرتے ہیں. ان لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کرنے کے باوجود ہم لوگ اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو مقاصد ہیں مین مقاصد کو آگے نہ ہونے دیں. مقصد بڑا کلیئر تھا, مقصد یہ تھا یہاں دھرنا دینا. دیکھیں چیز بڑی کلیئر ہے. یہ چیز بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ منسٹر انٹیریئر کے پریس ٹاک میں تھے, کیونکہ میں آپ کے ساتھ بالکل آپریشنل اسٹریٹجی ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے, جو آپ کے ساتھ ایک وہ والی چیزیں ہیں وہ منسٹر انٹیریئر نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں. میں آپ کو یہ چیز بتاتا چلوں کہ ہمارا مین یہ تھا کہ ایس سی او کانفرنس کے لیے یہاں پہ 12-14 ہزار مظاہرین دھرنا دے کے نہ بیٹھ جائیں. 1 سیکنڈ کہ کسی صورت جو شرپسندی کے لیڈران ہیں وہ یہاں کے ان کو وہاں پہ ڈی چوک یا ایکسٹینڈ جو ہمارا ریڈ زون ہے اس کے اندر نہ آئیں, کیونکہ اگر وہاں پر جیسے کہ جب یہ آن سلاٹ شروع ہوئی, محاذرہ شروع ہوئی, تو وہ سٹیٹمنٹس میڈیا کی طرف سے دی گئیں جس میں کہا گیا مختلف لوگوں کی طرف سے کہ اب دھرنا ہوگا, اب اس کو اور شکل دی جائے گی. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ یہ چیز بڑی کلیئر ہوئی. اور دوسری چیز میرے جس بھائی نے مجھے یہ چیز بتائی ناکامی, تو بھائی ناکامی اور کامیابی جو ہے نا وہ اس چیز میں آتی ہے. بیٹے میں یار کال کر رہا ہوں, چلو یار بھائی بیٹے 1 منٹ بھائی. ناکامی اور کامیابی اس چیز میں آتی ہے کہ جو چیز بیسیکلی آپ کے وہ 9 مئی, اس 9 مئی میں پنجاب پولیس نے, لاہور پولیس نے خاص طور پہ لڑتے ہوئے بہت زیادہ قربانی کی داستان رقم کی, اور اس میں آئی لاسٹ مائی رائٹ آئی. اسی مقابلے میں ہم نے اپنی رائٹ آئی کو بھی لوز کیا. خیر سر جی لاسٹ کوشچن لاسٹ ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو پولیس اہلکار آپ کے شہید ہوئے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ہم نے عموماً ماضی میں بھی دیکھا کہ پولیس اہلکار جب زخمی ہو جاتے ہیں یا کوئی شہید ہو جاتا ہے تو ان کی فیملیز جو ہیں وہ پیچھے لاوارث ہو جاتی ہیں.
کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کل جو آپ کے پولیس آفیسر شہید ہوئے ہیں ان کی فیملی کے ساتھ کس طرح سے آپ کو لوگ کوآپریٹ کریں گے؟ دوسرا آپ نے کہا کہ آپ اوفینسو ہوں گے. اسلام آباد پولیس رینجرز ایف سی تعینات ہونے کے باوجود علی امین گنڈاپور صاحب کے سب کے سامنے کہیں غائب ہیں, وہ نہیں مل رہے. تو اوفینسو ہو کے باقی سب کو کیسے گرفتار کریں گے اور کیسے اسلام آباد کو سنبھالیں گے؟ دو چیزیں میں دوں گا, دو چیزیں ہیں. دو سے پہلے جہاں تک سیکنڈ کویشچن ہے اس کا پہلے بتاتا چلوں کہ وی آر فلی کمیٹڈ میم, اور اس سلسلے میں ہم نے پہلے اس سلسلے پہ ایک کویشچن کا آنسر بھی کر دیا, اور اس سلسلے میں منسٹر صاحب نے بھی کافی ڈیٹیل میں بتا دیا. جہاں تک رہ گیا ہمارے جو شہید اور غازی ہیں, تو ہمارے 63 شہید ہیں, آج ہمارا 64واں شہید ہوا ہے, اور ان کے لیے ہم لوگ ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اور غازی پیکج بھی ہے, شہید پیکج بھی ہے, اور اسلام آباد پولیس بہتر طریقے سے کوشش کرتی رہے گی. آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ تعالیٰ کے پاک بابرکت نام سے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. میں آج کی اس پریس کانفرنس میں تمام پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے جتنے بھی ہمارے کلیگز ہیں تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. بڑی شارٹ نوٹس پہ آج آپ کو زحمت دیجیے. آج کا دن اسلام آباد پولیس کے لیے ایک بہت غمگین دن ہے, اور اس کا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیس نے اپنا ایک جوان, اپنا ایک بھائی, اپنا ایک دوست, اپنا ایک ایسا پولیس آفیسر جو کہ ایک ڈیوٹیفل اور ہمیشہ جس کا کام لوگوں کی جان مال عزت کی رکھوالی تھا, آج وہ ڈاکوؤں سے جس کا کام لڑنا تھا اور دہشت گردوں سے لڑنا تھا, آج اس جوان کی شہادت ہوئی ہے. اس لیے آج پولیس کی صفوں میں غم بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دکھ اور تکلیف ہے کہ ہمارا وہ جوان ہم میں نہیں ہے. تو آج کی جو پریس کانفرنس ہے, جو ہمارے اس حمید شاہ کی شہادت ہے, اس کی شہادت کے ساتھ ہے. حمید شاہ کل حمید شاہ صبح 26 نمبر جو چنگی ہے وہاں پر پروٹیسٹرز کی جو پیلٹنگ آف سٹون کی زد میں آیا اور اس پہ تشدد کیا گیا, اور پھر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونے کے بعد وینٹیلیٹر پہ رہے, بہت ٹرائی کی ڈاکٹرز نے, لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں جانبر ہو سکے, اور انہوں نے وہ ایک درجہ پایا جس کے لیے جب بھی ہم یونیفارم زیب تن کرتے ہیں تو ایک ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس درجے پہ فائز کریں جو شہادت کا درجہ ہے, کیونکہ ہمارا کام لوگوں کی جان مال عزت کی رکھوالی ہے, اور اس کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنے سے ہم دریغ نہیں کرتے. آج اس شہید کانسٹیبل کے کلیگز, اس شہید کانسٹیبل کے ساتھی, اس شہید کانسٹیبل کے جو ساتھ کے افسران اور جوان ہیں, اس شہید کانسٹیبل کی وہ بیٹی جو شادی شدہ ہے, اس شہید کانسٹیبل کے دونوں بیٹے, ان میں سے ایک جو چھوٹا ہے, وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ اسٹیٹ انہیں انصاف دے گی؟ کیا اسلام آباد پولیس انہیں انصاف دے گی؟ کیا یہ ممکن ہوگا کہ جو اس شہادت کے پیچھے جو ذمہ دار بنے, جو شرپسند ذمہ دار بنے, جنہوں نے یہ کیا, جنہوں نے یہ کروایا, اور جنہوں نے یہ سب چیزوں میں جو اس کا موجب بنے, کیا اسٹیٹ وہ کرے گی؟ تو ہاں ڈیفینیٹلی قانون کے مطابق آج میں اس کی فیملی کو بھی بتا رہا ہوں, اور اسلام آباد پولیس کو بھی, اور تمام کے تمام ان یونیفارم فورسز کو بتا رہا ہوں جنہوں نے یہ پاکستان کا جھنڈا اپنے بالکل یونیفارم پہ سجایا ہوا ہے کہ ہاں ایک منٹ آپ سب نے رکنے.